اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ آخری حج کو تشریف لے گئے اور آپ نے حج مکمل کیا تو واپسی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ سارے مسلمان اپنا اپنا سامان تیار کر رہے تھے کہ واپس جانا ہے۔ ناکوں کی مہاریں کھینچی جانے لگیں، اماریاں نصب کی جانے لگیں، اور کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابھی رک جاؤ۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ رسول اللہ نے ابھی سفر کی بات کی ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی ہم نے نہیں جانا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کل صبح ٹھنڈے وقت میں ہم سفر کریں گے۔ جب یہ بات مسلمانوں نے سنی تو بڑے پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے۔ تو پھر کسی نے بتایا کہ رسول کی بیٹی اپنی ماں ختیجہ علیہ السلام کی قبر پر جانا چاہتی ہیں۔ یہ اس کا اہتمام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سفر کی بالکل تیاری ہو گئی تھی تو جناب فاطمہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آئی اور اپنے بابا سے کہا، بابا پھر مکے آنا ہو کہ نہ آنا ہو، ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ ہے؟ شاید میں کبھی دوبارہ مکے نہ آؤں۔ بابا کیا اچھا نہ ہوتا کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتی، فاتحہ پڑھتی؟ بابا میں اپنی ماں ختیجہ کبریٰ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ واقعی بی بی فاطمہ، آپ کا تو یہ آخری سفر ہی تھا، اس کے بعد میری بیوی آپ کبھی بھی مکے نہ آئیں۔ کہا بابا میں ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میری لاڈلی، ضرور باپ کی شاہی کا زمانہ ہو تو کتنا لوگ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ جب سارے مسلمانوں نے یہ سنا کہ بی بی پاک نے جنت المعلیٰ قبرستان میں جانا ہے، اپنی ماں کی قبر پر جانا ہے، تو پورے مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ بی بی اپنی ماں کی قبر پر جا رہی ہیں۔ 14,000 مسلمانوں نے قبرستان کو گھیر لیا، چاروں طرف مسلمانوں نے، کہ کسی کی نظر بھی بی بی کی اماری پہ نہ پڑے، اور عورتیں بھی ساتھ نکل آئیں۔ مسلمان تلوار نکال کے کھڑے تھے۔ قبرستان کی چاروں طرف پہرا تھا اور اس مقام سے لے کر قبرستان تک تلواروں کے سائے میں زہرا علیہ السلام کی اماری چلی۔ آگے آگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مشکل کشا آگے آگے چل رہے ہیں۔ تمام اصحاب ساتھ ساتھ تھے۔ قبرستان میں زہرا بی بی کو سواری سے اتارا کیا۔ جب سواری سے اتارا تو میری بی بی رستے سے ہی روتی ہوئی آ رہی تھی۔ آپ کو اپنی ماں بہت یاد آتی تھی۔ بچپن سے ماں کا چھٹ جانا کسی بیٹی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج بی بی ماں کی قبر پہ آ رہی تھی۔ جب ماں کی قبر پر پہنچی تو اپنے رخسار کو ماں کی قبر پر رکھ دیا۔ بچپن کی بہت سی باتیں یاد آئیں اور کہا، اماں تم مجھے بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، آج بہت دن بعد قبر کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ روتی جاتی تھی اور جتنا آپ روتی تھی ماں کو یاد کر کر کے، اتنا ہی جو عورتیں ساتھ تھیں وہ بی بی کی بے قراری دیکھ کے رو رہی تھی، حتیٰ کہ بی بی کے ساتھ حسن و حسین رو رہے تھے، حتیٰ کہ جناب زینب و کلثوم رو رہی تھی۔ اور ایک قیامت کا منظر تھا کہ بی بی اپنی ماں کو یاد کر کے بے تابانہ رو رہی تھی، اور جناب رسول خدا جناب ختیجہ کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ بیٹی کا رونا نہیں رکتا تو آگے بڑھ کر بی بی کے بازو کو پکڑا، اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا، میری بیٹی اتنا نہ رو، اتنا نہ رو میری بیٹی، دیکھ تو صحیح حسن کیسے رو رہا ہے، حسین کیسے رو رہا ہے، یہ زینب و کلثوم کو دیکھ، تیرے بچے کیسے چیخیں مار مار کے رو رہی ہیں، یہ عورتیں دیکھ رو رہی ہیں میری لاڈلی۔ زینب و کلثوم کو اپنے پاس بلایا، بی بی نے سینے سے لگایا، کہتی ہیں، ہاں بابا میں جانتی ہوں ماں کی جدائی بڑی مشکل ہوتی ہے، ماں کا رونا برداشت نہیں ہوتا،
बाबा मैंने अपनी माँ को इतनी रातों में रोते हुए देखा जब मेरी माँ दर्द की शिद्दत से तड़पती थी, जब मेरी माँ बीमारी की हालत में तड़पती थी। मैं 5 साल की थी लेकिन मैं अपनी माँ के दुखों को जानती हूँ। मेरे मौला अली नजदीक आए, जनाब फातिमा को थामा और कब्र जनाब खतीजा से उठाया और फिर बड़े प्यार से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता लेकर हमारी तक आए। हमारी में बेटी को खुद बिठाया और ये देखें, मैं ये कहती हूँ कि आज बाप का ज़माना है कि चारों तरफ मुसलमान कितनी हिफाज़त से लेके बीबी को जा रहे हैं। तलवारों के साए हैं, हालाँकि अपना ही मुल्क, अपनी ही जगह, अपना ही शहर मक्का है, लेकिन फिर भी इतनी हिफाज़त है। और काश मेरी बीबी कि तुझे दरबार में ना ऐसे जाना पड़ता। काश मेरी बीबी तेरे पहलू पे दरवाज़ा ना गिराया जाता, तेरे घर के दरवाज़े को ना जलाया जाता। सैयदा यतीमी किसे कहते हैं, मेरी बीबी बार-बार रो-रो के यही कहा करती थी, बाबा तेरे जाने के बाद सैयदा पे वो मुसीबतें पड़ी हैं कि जो दिनों पे पड़ती तो वो रात हो जाते। मेरी सैयदा बीबी रो-रो के कहती थी, बाबा तेरे जाने के बाद सैयदा के हाथ पे वो ताज़ियाना लगा है कि अब सैयदा सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बरलाए ज़िक्र के सदके से, सैयदा बीबी के सदके से मेरे मौला हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। जो बे-औलाद हैं उनको औलाद अता कर, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता कर, मक़रूज़ के कर्ज़े अदा कर दे। ऐ मेरे मौला परेशान हाल की परेशानियों को दूर कर दे, बेगुनाह कैदियों को रिहाई कर दे। ऐ मेरे रहीम रोज़े महशर में प्यास की शिद्दत से बचाना, पाक ज़हरा की चादर के साए में रखना। ऐ अल्लाह साक़ी कौसर अपने हाथ से जामे कौसर पिलाएं और पुले सिरात से इस ज़िक्र के सदके हमें पार लगाएं। ऐ मेरे मौला जो मोमिन और मोमिनात इस दुनिया से चले गए हैं उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। मेरे मौला इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।